بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے برا آدمی، جو برے ترین لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو دنیا میں دو چہرے رکھتا ہو۔ ان لوگوں کے پاس آئے تو ایک چہرہ لے کر آئے، دوسرے لوگوں کے پاس جائے تو دوسرا چہرہ لے کر جائے۔ ایک روایت میں آیا کہ اس کے ایسے آدمی کی قیامت والے دن دو زبانیں ہوں گی جو آگ کی ہوں گی۔ یہ دو چہرے والا آدمی کون ہے؟ ایک احتمال اس میں یہ ہے کہ یہ منافق ہے، جو اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے اور اندر کفر ہے اس کے۔ مسلمانوں کے پاس آتا ہے تو مسلمانوں والی باتیں کرتا ہے، کافروں کے پاس جاتا ہے تو کافروں والی باتیں کرتا ہے۔ یہ منافق آدمی ہے۔ دو چہرے ہیں اس کے، ایک چہرہ مسلمانوں والا، ایک چہرہ کافروں والا۔ کافروں کے پاس جاتا ہے تو وہ چہرہ، مسلمانوں کے پاس آتا ہے تو یہ چہرہ۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جو چغل خور ہے، کیونکہ چغل خور آدمی جس کی چغلی کرتا ہے اس کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا ہوں، میں تیرا خیر خواہ ہوں، تیرا رازدار ہوں، تیرا ہمدرد ہوں، لیکن وہاں سے اٹھاتا ہے بات اور لے جاتا ہے اور جا کر دوسرے کو بتاتا ہے کہ فلاں بندہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، حتیٰ کہ اس سے شیطان کو موقع ملتا ہے اور وہ لڑائی پڑ جاتی ہے، فساد ہو جاتا ہے، خاندانوں میں فساد ہو جاتا ہے، آپس میں لڑائیاں، میاں بیوی میں فساد، بھائی بھائی میں فساد، بہن بھائی میں فساد۔ تو یہ خاص شیطان کا چیلا ہوتا ہے، چغل خور ہے، یہ شیطان کا چیلا ہے، کیونکہ شیطان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ مسلمان آپس میں ٹوٹ جائیں، دو مسلمانوں کی لڑائی ہو جائے، دل ٹوٹ جائیں، دلوں میں فاصلہ آ جائے، تو اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی رحمت دور ہو گئی۔ اب جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ نہیں ہے، نہ شب قدر میں، نہ شب برات میں، نہ کسی اور اہم موقع پر۔ تو یہ بنیاد کون بنا؟ چغل خور، ذو الوجہین، دو چہروں والا آدمی۔ تو یہ، یا پھر تیسرا آدمی وہ ہے جو دنیا داری کے مفاد کے لیے مختلف رنگ بدلتا رہتا ہے، گرگٹ کی طرح، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ جب جو ہے وہ لوگوں سے کو اپنا مفاد نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو اس کی زبان کچھ اور ہو جاتی ہے، بڑا نرم، بڑا ملائم، بڑا سافٹ ہو جاتا ہے، لیکن جب مطلب پورا ہو گیا تو اس کے بعد آنکھیں بدل لیتا ہے وہ۔ تو یہ بھی دو چہروں والا آدمی ہے۔ تو یہ سارے ہی اس کے اندر مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ کلام نبوت میں وہ اعجاز ہے، وہ جامعیت ہے کہ ایک مختصر سا لفظ ہوتا ہے اور اس کے اندر مفہوم بڑا ہوتا ہے، بہت سارے صورتیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں ان چیزوں سے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان بچے۔ بس اوقات بے دہانی میں ہو رہا ہوتا ہے، یہ کام آدمی سے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن بے دہانی میں، تو اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہیں میرے کسی عمل میں چغل خوری کا یا مفاد پرستی کا اس طرح کا عنصر شامل تو نہیں ہے
کہ میں اپنے مطلب کے لیے ایسا ہوتا ہوں اور جب مطلب پورا ہوتا ہے تو ویسا ہو جاتا ہوں. اس چیز کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ہاں اس میں ایک صورت یہ ہے کہ صلح کروانے کے لیے اگر دو بندوں کے درمیان ایسا کچھ رول پلے کرنا پڑے آدمی کو تو وہ اس میں داخل نہیں ہے، چاہے اس میں تھوڑی سی اونچ نیچ بھی ہوتی ہے. جیسے دو بندے لڑے ہوئے ہیں، شیطان داخل ہو چکا ہے، اب شیطان کو بھگانا ہے یہاں سے، تو اس کے لیے اگر دونوں آدمیوں کے درمیان آدمی کچھ ایسی بات کر دے گول مول سی کہ فلاں بندہ تو آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے، اور اس کو جا کر بھی یہ کہا جائے کہ فلاں صاحب آپ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں، وہ تو آپ سے ملنا چاہتے ہیں، یہ تو صرف بیچ کی جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا غلط فہمیاں آ گئی ہیں، ورنہ آپ دونوں اچھے لوگ ہیں، اور فی الواقع مسلمان اچھا ہی ہوتا ہے. یہ تو شیطان بیچ میں آ جاتا ہے جو برا کر دیتا ہے، ورنہ شیطان بھاگ جائے تو اس کے بعد مسلمان کا بھائی ہے، تو بھائی بھائی سے کب لڑتا ہے. تو ایسے موقع پر ذرا تھوڑی سی مختلف قسم کی بات بھی کر دینا یہ دو چہروں میں شامل نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. آمین.